بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کی آپ نے بات کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان فرمایا، اور فرماتے بھی کیوں نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شان رحمت للعالمین سے نوازا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے باعث رحمت بنا کے بھیجا ہے، بلکہ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور تاریخ لکھنے والا ہر ایک مورخ یہاں پہ آ کے رک جاتا ہے کہ وہ ایسا عظیم موقع تھا کہ آپ کے ساتھ 10,000 کی فوج تھی اور بالکل آپ جو چاہتے کر سکتے تھے، لیکن اس کے برعکس کیا ہوا کہ آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر وہ دشمن جو آپ کو اذیتیں پہنچایا کرتے تھے، آپ کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا اگر کوئی ان کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، اس کے لیے بھی معافی ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر ٹھہر جائے گا اس کے لیے معافی ہے، جو حکیم بن حزام کے گھر چلا جائے گا اس کے لیے معافی ہے، حرم میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے معافی ہے۔ پھر ابو سفیان آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والے تو اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ میرے گھر میں سما نہیں سکتے ہیں، یا جتنی آپ نے جگہ متعین کی ہے اس میں وہ سما نہیں سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اے رویحہ تم جھنڈا تیار کرو اور فلاں جگہ پہ جا کے اس کو نصب کر دو، اور فرمایا کہ جو اس جھنڈے تلے آ جائے گا اس کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ ہر ایک دشمن جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش بھی کی ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیا۔ تو آج کے دور میں جو لوگ عام معافی کا اعلان نہیں کرتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا۔ کیوں کہ ہم کہتے تو یہ ہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، لیکن در حقیقت یہ محبت نہیں ہے، کیونکہ جس آدمی سے انسان کو محبت ہوتی ہے، انسان کی حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کی صفات کو اپنا لوں، اس جیسا بننے کی کوشش کروں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تو قرآن کریم میں یہی فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں کہو کہ پہلے میری اتباع کرو۔ اگر میری اتباع کرو گے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ سچ ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ محبت نہیں ہے۔ اگر آپ سے محبت ہے تو پھر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنانا پڑے گا، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنا پڑے گا۔ اور پھر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم میں برداشت نہیں ہے، عدم برداشت کا مادہ بہت زیادہ آ گیا ہے۔ ہم کسی کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں، کسی کی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، کسی کی کامیابی کو قبول نہیں کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم میں برداشت کا مادہ ہی نہ ہو اور اس قدر حوصلہ نہ ہو کہ اگر کوئی آدمی کوئی آپ سے کچھ کہہ دیتا ہے آپ درگزر کریں، معافی کر لیں، تو یہ انسانیت ہی نہیں ہے۔ انسانیت کا درس سب سے پہلا کیا ہے کہ انسان وہ ہے جس کے اندر ظرف ہے۔ خدا کے بندے تو ہیں لاکھوں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اسی کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ تو یہ خدا کے بندوں سے پیار کب آتا ہے؟ جب انسان کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے اندر ظرف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور تصوف سب سے پہلے بھی یہی بات سکھلاتا ہے کہ اپنے اندر وسعت کو پیدا کرو اور در-گزر سے کام لو۔ ایک صوفی تھے، وہ جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بڑی عمر کے تھے۔ ایک نوجوان وہ بھی اسی لائن کا تھا، اس نے کہا کہ آج آزماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا بندہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہے اور صوفی ہے، اس کے ظرف کو دیکھتے ہیں کہ کس قدر اس کے اندر ظرف ہے اور کس کمال تک یہ پہنچا ہوا ہے۔ اس نے اندازہ لگانے کے لیے اس صوفی سے کہا، بابا جی سے کہا، بابا جی مجھے پانی چاہیے، پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو بابا جی نے کہا کہ پانی میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے پھر دوسری مرتبہ کہا کہ بابا جی میں کہہ رہا ہوں مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے پانی پلائیں۔ تو اس نے پھر دوسری مرتبہ یہی کہا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے یہ کہا کہ بابا جی سخت پیاس ہے، پانی پلائیں، بابا جی کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے 3 مرتبہ تجھے کہہ دیا ہے کہ میرے پاس پانی نہیں ہے، تو پھر مجھے تنگ کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے لگ گیا
اس کو مارنے لگا تو اس نوجوان نے ایک بات کی، اس نے کہا بابا جی آپ کے اندر تو غصہ اس قدر بھرا ہوا ہے، آپ کے اندر آگ ہے، تو آپ کے اندر جب تک آگ ہے تو آپ کو فقیری تو میسر نہیں آئے گی، آپ صوفی نہیں بن سکتے ہیں۔ تو جب تک ہمارے دلوں میں آگ ہے، ہماری طبیعتوں میں گرمی ہے اور لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ اور حسن سلوک نہیں ہے، درگزر والا معاملہ نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی نہیں بن سکتے ہیں، جس طرح بننے کا